الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہو، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور دوائی فائدہ نہیں کرتی، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ جو 1 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو رب عز و جل اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور ساتھ میں بالخصوص جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم دعا کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان سے کچھ بلائیں یا پریشانیاں جب اترتی ہیں، تو جب اس کی دعا نکلتی ہے، یعنی بندہ دعا کرتا ہے، تو یہ بلا اور دعا دونوں آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی کہ وہ مصیبت، وہ پریشانی جو ہماری طرف آنے والی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو وہ بلا اور دعا آپس میں جھگڑنا شروع ہو جاتی۔ مطلب یہ کہ ہمیں رب عز و جل کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ ہماری طرف آنے والی مصیبتیں، بلائیں، ان دعاؤں کی برکت سے رب کریم الحمدللہ عز و جل ہم سے دور فرما دے اور ہمارے مسائل کو حل فرماتا رہے۔ تو دعا میں غفلت بالکل نہ کریں۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی آپ کال کریں تو اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ آپ کی جب آواز بند ہوگی تو ہم سکون سے انشاءاللہ تعالی بات کر پائیں گے، اور بات کریں گے تو صحیح سے مسئلہ سن کر آپ کو جواب بھی دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، تاکہ آپ سوالوں کے جواب میں اپنے وظائف لکھ سکیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروگرام میں اسم اعظم ہوتا ہے، اگر کاپی پینسل ہوگی تو آپ اسم اعظم بھی لکھ پائیں گے، اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے کے تحت۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں کے سائے عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بابا میں 2 بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ نام بتائیے بچوں کا۔ ایک کا نام ہے صدف، صدف، اور دوسرے کا نام ہے سمیع اللہ۔ سمیع اللہ، یہ بیٹا ہے؟ جی جی۔ والدہ کا نام؟ روبینہ۔ روبینہ۔ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ سمیع اللہ بہت ضدی ہے اور پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ سمیع اللہ ضدی ہے؟ جی بہت ضدی، اور صدف کا کیا مسئلہ ہے؟ صدف بس اس کو کوئی دورے وغیرہ آتے ہیں، رات کو طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ دورے پڑتے ہیں تو صرف رات میں پڑتے ہیں؟ عمر کیا ہے صدف کی؟ کچھ باتیں دماغ میں یاد آتی ہیں، اور باتیں یاد آتے تو پھر اس کو طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ دونوں کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں مریم بول رہی ہوں دلتانہ سے۔ جی مریم، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام نسرین اختر۔ نسرین اور بابا اختر۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ
میری ناک میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے اور ناک میں. ناک میں یا ناف میں؟ آپ کی ناک میں تکلیف رہتی ہے؟ جی ناک میں بہت زیادہ نزلہ آتا ہے اور پانی اس کے ساتھ آتے ہیں اور گدودے بھی ہیں ناک میں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں اس کے لیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون اور کہاں سے؟ میں محمد اعظم بات کر رہا ہوں جی، آزاد کشمیر سے. محمد اعظم. اعظم ٹھیک ہے. والدہ کا نام انور بیگم. انور بیگم ٹھیک ہے. اعظم بھائی مسئلہ کیا ہے؟ نہیں جناب فادر جیسے حساب کتاب تکلا دعا جڑا بچے جڑے نا وہ جناب بس اپنی فیملیاں ان کے اگے پیچھے ہو گئے نا. اچھا، اور آپ کو یعنی آپ کے بچے شادیاں کر کے الگ الگ ہو گئے؟ اللہ اکبر. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں. میرا نام صفیہ اور میری امی کا نام رضیہ ہے. صفیہ بنت رضیہ. جی بابا جی میں سلائی کا کام کرتی ہوں تو آج کل میرا کام بالکل بند ہے اور کام آتا ہے تو مجھے کرنے کے لیے دل نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. والسلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی سر میں سیالکوٹ سے فیاض احمد بات کر رہا ہوں. فیاض بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. سر میرا مسئلہ یہ ہے، میری شادی کو 7-8 سال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وائف کا نام بتائیں. وائف کا، ان کی امی کا، اپنی امی کا بھی نام بتائیں. وائف کا نام ہے عارفہ. عارفہ کی والدہ؟ عارفہ کی والدہ کا نام ہے ارشاد بانو. ارشاد بانو. جی 7 سال ہو گئے. جی 6-7 سال ہو گیا. اللہ آپ کو نیک صالح اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. رب کریم آسانی عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کال کر لیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال کنٹرول روم میں موصول ہو چکی ہے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں اور ساتھ میں یہ لازم کیا کریں کہ جس کا مسئلہ ان کا نام اور امی کا نام پہلی فرصت میں بتا دیں تاکہ جتنی دیر میں آپ انشاءاللہ بات کریں گے میں آپ کا حساب لگا لوں گا. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میرے والد ہیں، ان کی آنکھ کا موتیا آیا تھا نا تو ہم نے نام اور والدہ کا نام. نام اور والدہ کا نام. حسن اختر. ابو کا نام کیا ہے؟ حسن اختر. نہیں سمجھ آ رہا، اتنی جلدی نہ بولیں، آرام سے بتائیں. حسن اختر. حسن اختر. اور دادی کا نام؟ زینب بھی. زینب بھی. اب بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ جی ان کی آنکھ کا 2 بار آپریشن کروایا ہے، موتیا تھا تو اب بھی ان کو صحیح نظر نہیں آ رہا تو اب چیک کروایا ہے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ لینس ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہل گیا تو وہ دوبارہ ہوگا اس مہینے کی 26 تاریخ کو. اللہ تعالیٰ کامیابی دے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاتا ہوں آپ کو. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم بابا جی. السلام. جناب محمد خان بول رہا ہوں تراگنگ سے. میری مسز ہے شہناز بیگم. شہناز والدہ بیگم، اس کے نام والدہ کا نام ہے امام بی بی. امام بی بی. جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ ذہنی طور پہ بہت پریشان رہتی ہیں، جس میں درد جکڑن یعنی ہر وقت اپسیٹ رہتی ہیں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم شفا عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، وظیفہ بتاتے ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی کیسے ہیں آپ؟ جی فرمائیے. میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی عائشہ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. میری امی کا نام سیما کوثر ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہماری پرچون کی دکان ہے، پہلے تو وہ بات کرتی تھی مگر اب اس میں کون کچھ کمی بیٹھتا آ ہے گئی. دکان پہ؟ کون بیٹھتا ہے؟ میرا ابو. ابو کا نام بتاؤ نا.
نیاز رسول. ریاض رسول. رسول. اور ان کی امی؟ دادی اماں کا نام بتاؤ جلدی. مراد مئی. مراد مائی. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ گلاس پر پیر والے سے. چلو اللہ تعالیٰ آپ کے ابو کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آصف بات کر رہا ہوں گجرانوالا سے. جی آصف بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. سریا بی بی میرے والدہ کا نام ہے. سریا بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی کام بھی کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ میں ابھی ملازمت کر رہا ہوں اور باہر جانے کا میں نے سوچا دبئی میں. اچھا، دبئی بھی جانا چاہ رہے ہیں اور نوکری کر رہے ہیں. جی جی. اللہ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں محمد رضوان. محمد رضوان. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی میرے ماموں اور میری امی کا مسئلہ ہے. بتائیے، نام بتائیں. میرے ماموں کا نام ہے مناج الحسن. منہاج والدہ کا نام الحسن. ہے آغاز بیگم. آغاز بیگم. ٹھیک ہے، اور کیا مسئلہ ممانی ہے؟ کا اولاد کا مسئلہ ہے. اچھا، ممانی کا نام بتائیں. ماموں کی وائف جو ہے ممانی. روبینہ بانو. روبینہ بانو. ان کی امی؟ ان کی والدہ کا نام شمیم بانو. شمیم. شمیم بانو. ان کی کتنے شادی کو مطلب کتنے 12-14 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. اللہ جانچ واچ تعالیٰ کرانے میں کوئی ایسی انہیں گڑبڑی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بابا جی. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پتہ کرنا ہے. روبینہ میری بہن. شوہر کا نام، ان کی امی کا نام بتائیں. جی میرے شوہر کا نام ہے حبیب اقبال. حبیب اقبال. ان کی ان کی امی؟ والدہ کا نام اختر النساء. اختر النساء. جی جی. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہماری شادی کو 25 سال ہو گئے. ابھی 20 سال 18-19 سال تک تو یہ بالکل صحیح تھے گھر میں. ابھی 4-5 سال سے بہت پریشان کر رہے ہیں. گھر سے بالکل لاپرواہ ہو گئے. تو کہتے ہیں کام پہ ہوں بس یہی کہتے رہتے ہیں. اور نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ گھر میں آ رہے ہیں. جو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے تاکہ آپ اپنے سوالوں کے جواب لکھ سکیں، وظائف لکھ سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیں. اور کاپی پینسل اگر موجود ہوگی تو انشاءاللہ آپ اسم اعظم بھی لکھ لیں گے. اور لکھ لیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ پڑھنے کی عادت بھی بن جائے گی. رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون، کہاں سے، کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ تھوڑا لاؤڈ بولیے. میرا نام عبد الرحیم ہے. عبد الرحیم بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ دو پرابلم ہے. ایک تو میرا تھوڑا کاروبار میں. امی کا نام بتائیے. امی کا؟ امی کا نام میم جان. میم جان. میم جان. جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کام میں دل نہیں لگ رہا؟ ایک نہیں، کاروبار مطلب نہیں ہو رہا، کوئی روزگار کا ریگولر کام نہیں ہے. اچھا کاروبار نہیں کا مسئلہ ہے. میں نے شادی کی ہے لیکن ابھی اولاد نہیں ہوئی. اچھا وائف کا نام بھی بتا دیں. جی آسما سعدیہ. آسما سعدیہ. اور ان کی امی؟ نسرین اختر. کتنے ٹائم ہو گیا اس کو شادی کو؟ 7-8 ماہ ہو گئے. اچھا 7-8 ماہ ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. عبدالرحیم بھائی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی بابا جی آپ سے بات کرنی تھی کہ نا ہمارے گھر نا کہیں سے انڈے آ جاتے ہیں، دیسی انڈے نا کوئی پھینک دیتا ہے باری بار. اچھا وہ انڈے جو ہیں اس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے یا خالی انڈے ہی پھینک دیے جاتے ہیں؟ بہرحال نام بتائیں. دیسی انڈے. اچھا سربراہ کا نام بتائیے. سلطان احمد.
جی ان کی والدہ کا نام ہے ناصرہ بی بی. ناصرہ بی بی. کہاں رہتی اور ہیں آپ؟ میری والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی. کہاں رہتی ہیں آپ؟ لاہور میں. اچھا مکان نمبر بھی اور بتا دیں. نہیں رشیدہ بی بی. ہاں ہم لاہور میں رہتے ہیں نا تو رشیدہ بی بی میری والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے جنڈی بی بی. جندے بی بی. جھنڈی بی بی جھنڈی فلیگ. جھنڈی بی بی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک کال اور شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں سدرا بات کر رہی ہوں. سدرا. جی سدرا. امی کا نام؟ چکوال سے. میری امی کا نام ہے شمیم اختر. جی سدرا مسئلہ بتاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ میرے سسرال میں میرے ساتھ بہت کچھ نہ کچھ پرابلم بنی رہتی ہے. کس اور طرح کی؟ میری بیٹی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ مطلب میں ٹھیک کرتی ہوں تو میرے ساتھ پھر بھی برا ہوتا ہے. مجھے کچھ سمجھ مطلب نہیں برا آتی. کون کرتا ہے؟ ساس ہیں، نندے ہیں، ساس. جیٹھانی ہیں، کون ہیں؟ جی. ان کا نام بتائیے، شوہر کا اور اپنی ساس کا. شوہر اور میری ساس کا بیٹی نام بتائیے. شوہر کا نام رمیز رمیز. بنارس. جی. اور ان کی امی؟ شناز بیگم. شہناز. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ جوابات کی طرف چلیں گے. آپ کو وظائف لکھواتے ہیں، جلدی کاپی پینسل اٹھا لیجئے تاکہ آپ کو وظائف لکھنے میں آسانی ہو. اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام ہو تو ضرور رابطہ کریں. اور وظائف اور جوابات بھی، سوالوں کے جواب بھی اپنے لے لیا کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. روبینہ میری بہن، آپ نے صدف کے متعلق پوچھا ہے کہ بچی صدف بنت روبینہ، اس کو دورے پڑتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. اس کو تعویذات اس کے لیے ضرور منگوائیے گا اور میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعالی تعویذات بھیج دیے جائیں گے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا فون پہ مسئلہ کہ خدا نخواستہ ڈاکٹر سے اگر آپ نے رجوع کیا ہے، رپورٹس وغیرہ کرائیں، اس میں کہیں مرگی کا مسئلہ تو نہیں آیا. اگر مرگی کا مسئلہ آیا تو ضرور لکھوا دیجئے گا تو انشاءاللہ اثرات کے ساتھ آپ کو مرگی کے تعویذ بھی بھیج دیے جائیں گے. دوسرا آپ نے سمیع اللہ کے متعلق جو پوچھا ہے، سمیع اللہ روبینہ، یہ بہت ضدی ہے. اس کے لیے سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. مریم بنت نسرین اختر میری بہن، آپ نے فرمایا کہ ناک میں آپ کے گدود بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے اس کو پئیں اور ڈاکٹر سے اس جو گوشت ہمارے ناک کے نتنوں میں بڑھ جاتا ہے، اس کا علاج اگر وہ بولتے ہیں کہ اس گوشت کو نکالنا پڑے گا تو آپریٹ کروا لیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا. محمد اعظم بن انور بیگم میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ بچوں کی شادی ہو گئی اور سب چھوڑ چھاڑ کے والدین کو چلے گئے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. آج کل ہوتا یہی ہے. بہرحال بچوں کی شروع سے اگر اچھی تربیت اس طرح کی جائے کہ والدین کا ادب اور احترام ان کے ملحوظ خاطر رہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا. بہرحال والد اور والدہ دونوں سلام قولا من رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ بچے توجہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ واپس بھی آ جائیں گے. صفیہ بنت رضیہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ سلائی کا کام آپ کرتی ہیں. آج کل سلائی بھی نہیں آ رہی اور کام میں دل بھی نہیں لگ رہا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں اور 185 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھ کر اپنے رزق کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اسباب بنائے گا. عارفہ بنت ارشاد بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے فیاض پوچھا ہے کہ 7 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن عارفہ پہ گندے اثرات ہیں. ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. عشاء کے بعد 356 مرتبہ یا مصورو یا اللہ
پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات میرے اولاد کے حوالے سے جو بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت ایسے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، ایک مرتبہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنے لیے اولاد ہونے کے لیے تعویذات ضرور منگوائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اولاد نصیب ہو گئی ہے۔ حسن اختر بن زینب کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ ابو کا 2 مرتبہ آپریشن آنکھ کا ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ ڈاکٹر کو دکھایا تو پھر بول رہے ہیں کہ ان کا تبارہ بھی آپریشن ہوگا۔ رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے نظر اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اس درود پاک کو والد صاحب کے چہرے پہ دم کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ شہناز بیگم بنت امام بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہو گئی ہیں اور جسم میں بھی ان کے بہت درد ہوتا ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن شہناز کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مریض جس کو اثرات ہیں اور آیت الکرسی یا سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں میں نے بتائی ہیں اور وہ نہیں پڑھ پاتے یا پڑھے نہیں ہیں، یاد نہیں ہے ان کو، تو دیکھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہیں ہے تو گھر کا کوئی بھی فرد اس وظیفے کو جو میں بتاتا ہوں اس کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ ریاض رسول بن والدہ کا نام آپ نے سعد بیگم بتایا غالباً، اور آپ نے فرمایا کہ والد صاحب کی پرچون کی دکان ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ والد صاحب کو بولیں سورہ واقعہ 1 مرتبہ روزانہ اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھا کریں، 4 اگربتی لے لیں، اس پر دم کریں پڑھنے کے بعد اور اپنی دکان میں لگائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ مراد بی بی آپ نے بتایا تھا، ریاض رسول کی والدہ کا نام۔ آصف بن سریہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری بھی نہیں ہے، دبئی جانا چاہتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے سفر کا کوئی سبب اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ 171 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محمد رضوان میرے بھائی آپ نے منہاج الحسن بن آغاز بی بی، اور آپ نے ان کی وائف کا نام ربینہ بانو بنت شمیم بانو بتایا، 12 سال ہو گئے ان کے اولاد نہیں، رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بہن ربینہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 273 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات ضرور منگوائیے گا، میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ حبیب اقبال بن اختر النساء کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 22-23 سال ہو گئے شادی کو اور پچھلے 4-5 سالوں سے یہ گھر سے بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں، تعلق نہیں رکھ رہے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے کسی برے فعل میں نظر نہیں آ رہے۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور جب موقع ملے ان کو پلائیں، تعویذات بھی منگوا لیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ان کا رویہ گھر کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ عبد الرحیم بن میم جان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو کاروبار کا مسئلہ ہے، کام نہیں ہو پا رہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اور 365 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے وائف کے متعلق پوچھا، عاصمہ سعدیہ، اور ان کی والدہ کا نام آپ نے فرمایا نسرین۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو جلد اولاد کی نعمت سے خوشخبریاں عطا فرمائے۔ میرے حساب سے کوئی اثرات وغیرہ کی وجہ سے رکاوٹ نہیں ہے، انشاءاللہ عنقریب خوشخبری مل جائے گی۔ سلطان احمد بن حاجرہ اور رشیدہ بنت جھنڈی بھی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی انڈے ڈال جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈرانے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے بھی اس طرح کے عمل وہ لوگ
ایک تو مذاق میں بھی لوگ کرتے ہیں, ایک حسد میں بھی اس طرح کے عملیات کرتے ہیں کہ آپ خواہ مخواہ عاملوں کے چکر میں لگیں اور عامل آپ سے پیسے لوٹیں کہ تمہارے اوپر تو جادو کر دیا ہے اور انڈے پھینکے گئے, اس کے اوپر بڑا خطرناک جادو ہے. بہرحال ایسا کوئی عمل, میرے جو نام آپ نے دیے دونوں کے اوپر کچھ بھی نہیں آ رہا. مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ کو شاید وہم میں مبتلا کیا جا رہا ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے, اور تعویذات حفاظت کے لیے منگوا لیجئے گا خط کے ذریعے, میرے نمبرز پر رابطہ کر کے, اللہ آسانی کرے گا. کچھ ایک سوال رہ گیا, انشاءاللہ بریک کے بعد اس کو ضرور آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ روحانی دنیا کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم اسم اعظم بتاتے ہیں, اور آپ اسم اعظم کو لکھ کر الحمدللہ اس کو پڑھتے ہیں. رب عز و جل آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرماتا ہے. جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیا کریں. اگر خدا نخواستہ کوئی کاپی پینسل نہیں رکھ پاتا تو اس کے لیے اطلاع یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل یہ پروگرام روحانی دنیا اور اسم اعظم ARYQ-TV کے آفیشل یوٹیوب چینل پر کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے, تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ کر لکھ کر پڑھ سکتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے عبداللہ, اور عبداللہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 142 142. اس کے لیے رب کریم کے جو صفاتی نام جو میں بتاتا ہوں اس میں ہے یا سبوح یا اللہ, یا سبوح یا اللہ. اچھا بعض لوگ سبوح سبوح پڑھتے ہیں, سبوح نہیں پڑھیں گے, ہا کو جو ہے نا وہ کھینچ کے نکالیں گے, یا سبوح یا اللہ اس طریقے سے پڑھیں گے. اور مخارج کا ویسے بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اچھی طرح تلاوت کریں, ٹھہر ٹھہر کے کریں, اور مخارج کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت ثمرات آپ کو ملیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میرا بھی بہت اس معاملے میں تجربہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ تو لیتے ہیں, خواتین سے پڑھ لیا یا قاریوں سے نہیں پڑھا, اور اچھی طرح نہیں پڑھنا سمجھتے. تو اس میں بہت کوشش کریں, شرم بالکل محسوس نہ کریں. اگر کسی کا قرآن مجید فرقان حمید میں مخارج درست نہیں ہے, اس کی ادائیگی درست نہیں ہے, تو پہلی فرصت میں کسی اچھے قاری سے ضرور اپنا جو پڑھتے ہیں, بالخصوص جو نماز میں پڑھتے ہیں, اس کو ضرور سنا دیں تاکہ آپ کی غلطی ہو تو دور ہو. اور اس میں کیا ہے, الحمدللہ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اسلام ہمیں قبر تک علم سیکھنے کا حکم ہی دیتا رہتا ہے. جب جب جیسے جیسے معاملات آتے رہتے ہیں ہمارے اوپر, علم دین فرض ہوتا رہتا ہے. جیسے حج کے پیسے جمع ہوگا تو حج فرض ہو گیا, زکوٰۃ کے دینے کے قابل رب کریم نے ہمیں بتایا تو زکوٰۃ کے مسائل فرض ہو گئے. اسی طریقے سے فرضیت ہوتی رہتی ہے. تو یہ علم بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اسم اعظم کے بے شمار برکتیں ہیں, اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں, اور اس کی یاد اتنی عظیم ہے کہ جو اس کی یاد کرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں, جو اس کی یاد نہیں کرتے گویا وہ مردہ شمار ہوتے ہیں. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی کون؟ عابد. میری بہن آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ یہاں کر لیجئے نا, بتائیے. جی فرمائیے. آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے, مسئلہ آپ کا مسئلہ ہی رہ جائے گا. جلدی سے آواز بند کر کے مجھے بتائیے مسئلہ کس کا, نام بتائیں. میرے چاچو کو بیٹا ہے عابد. عابد. والدہ؟ نسرین. نسرین. ٹھیک. کیا مسئلہ ان کا؟ جی وہ بیمار ہے بہت زیادہ. کتنی سال؟ 30 سال. 30 سال عمر ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام روبینہ اور امی کا نام غلام آسیہ. گھر میں ہر وقت پریشانیاں بہت رہتی ہیں. روبینہ بنت غلام آسیہ. گھر میں پریشانیوں کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں وہ معاشی پریشانیاں, لڑائی جھگڑے, یا آپ بچے نہیں بنتے, کس طریقے کی پریشانیاں؟ یہ پریشانیاں بس ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت جھگڑا سا گھر میں بنا ہوا ہے.
بس جن گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے خواہ جن گھروں میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں ان میں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ضرور کریں کہ گھر میں بلا وجہ جھگڑے نہ ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے حافظ صاحب, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. کاش آپ کا حسن زن کامیاب ہو جائے اور میں حفظ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. حافظ تو نہیں ہوں میں, مگر انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں. فرمائیے. افضل جی, ایک میری بہو ہے, بھانجی ہے میری, جو اس کو اولاد نہیں ہے. نام بتائیے. اس کا نام ہے سفیرہ کوثر. کیا؟ صغیرہ؟ سفیرہ. سفیرہ. سفیرہ کوثر کی والدہ خان بیگم. خان بیگم. ان کے شوہر کا نام بتائیے سفیرہ کے. مہتاب انجم. کیا کیا؟ لطاف. شوہر کا نام مہتاب انجم. مہتاب انجم. ان کی امی کا نام بتائیے. خانمہ. خان ماں. کتنے سال ہوئے شادی کو سفیرہ کی؟ جی جی یہ تقریباً. آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے. بہرحال میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے. پروگرام روحانی دنیا کے آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے بات کرنی تھی. ہمارے گھر کے بہت زیادہ مسئلے ہوئے ہیں. کیا مسئلے ہیں بتائیے. میرا چھوٹا بھائی ہے 17 سال کا, نام اس کی 1.5 سال پہلے حماد عامر, محمد حماد عامر. محمد حماد عامر. امی کا نام؟ نادرہ. نادرہ. کیا مسئلہ ہے اس 2 کا؟ سال ہو گیا. اس کی اچانک نظر چلی گئی, آنکھوں کی روشنی بالکل چلی گئی ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ریٹینا کا پرابلم ہے, مطلب پردے کا ایشو بتایا ہے, لیکن آپریٹ 2 ہوئے ہیں, کوئی کامیاب نہیں ہوا. تو اللہ پیارے محبوب کے صدقے کرم فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں, اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جوابات کی طرف چلتے ہیں, اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم دعا بھی کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں, تو دعا کی طرف بھی چلیں گے انشاءاللہ. پہلے جوابات آپ کی نظر کرتا ہوں, جو کالز رہ گئی تھیں ان کے جوابات دیتے ہیں. سدرہ بنت شمیم اختر. میری بہن, آپ نے فرمایا کہ ساس بہت تنگ کرتی ہیں. شوہر کا نام ربین آپ نے فرمایا, اور والدہ ان کی شہناز. رب کریم آپس میں محبتیں قائم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بعض اوقات ایسے کچھ رویات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت تنگ کر رہی ہیں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کا گھر آباد رہے. سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے شوہر کو بھی دم کر کے پلا دیں, ساس کو بھی پلا دیں. انشاءاللہ آپس میں محبتیں ہو جائیں گی. اور ان کے اگر زبان زیادہ ہی چلتی ہے تو خط کے ذریعے تعویذ بھی منگوا لیجئے گا, تاکہ آپس میں مزید محبتیں قائم ہو جائیں. عابد بن نسرین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 30 سال عمر ہے اور مستقل بیمار رہتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں اور کافی پرانا معاملہ. ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی, اور خط کے ذریعے تعویذات بھی منگوا لیں. ربینہ بنت غلام آسیہ. میری بہن, آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت پریشانی ہے. رب کریم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں آ رہا. سورہ جن اور سورہ مزمل یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھیں. لوبان اجوائن لے لیں, اس کے اوپر دم کر لیں. کچھ اگربتیاں بھی لے لیں 2-4 پیکٹ, اس کے اوپر دم کر کے اپنے پورے گھر میں دھونی لگائیں 7 سے 11 دن. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سفیرہ کوثر کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے بھائی کہ ان کے اولاد نہیں, ان کی والدہ کا نام آپ نے خان بیگم بتایا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 355 مرتبہ یا مصبرو یا اللہ پڑھ کر دودھ یا پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. محمد حماد عامر بن نادرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 17 سال عمر ہے اور بھائی کی بینائی چلی گئی, اس کے پردے آنکھ کے جو خراب ہو گئے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. ان کا اپنا جو جسمانی معاملات ہوتے ہیں وہ مسئلہ ہے. اس بھائی کو بولیں
صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ پھیرا کرے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اور کرم ہو جائے گا. الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں اور وقت بھی کم ہے, دعا بھی کرنی ہے. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ عز و جل کل رات 7 بجے پھر ہماری پروگرام روحانی دنیا میں ARYQ TV پر ملاقات ہوگی. اس وقت تک بہت اپنا خیال رکھیے اور خاص طور پر اپنے والدین کا خاص خیال رکھا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم سچی توبہ پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا جو والدین اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما. اے رب کریم جو برسر روزگار کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں اسپتالوں میں ہیں رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما. اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما. اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.